پاشا صاحب آپ کو پہلے رضا باقر صاحب کا آج کا بیان سنواؤں گا، پھر وہیں سے گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں، ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. پاشا صاحب ایک تو روپیہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتا، بقول گورنر اسٹیٹ بینک کے جو ہمیں فائدے پہنچ رہے ہیں، اس فائدے کی روشنی میں آج روپیہ 174 کے قریب چلا گیا، 26 پیسے اور گر رہا ہے، اور ابھی یہ انٹروین کرتے ہیں مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اس کے باوجود گر رہا ہے. تو یہ ترقی کی ہماری نئی مثال قائم ہو رہی ہے جی کہ 174 پہ چلے گئے، ہم 152 سے چل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جو گورنر صاحب نے کہا ہے اس کے بارے میں کچھ ذکر کر دوں. دیکھیے، یقیناً ہمارے ملک کے جو 50 لاکھ گھرانے ہیں جن کو ریمیٹنسز ملتے ہیں، ان کی جو ریمیٹنس ڈالرز میں ہے اس کی ویلیو روپے میں یقیناً بڑھ جاتی ہے. مگر آپ یہ سوچئے کہ 3 کروڑ اور گھرانے جو پاکستان کے ہیں جن کو کوئی ریمیٹنسز نہیں ملتے، ان کا تو برا حشر ہو جاتا ہے جب کرنسی 12% گرتی ہے یا 10%. تو اس لیے آپ کا میری گزارش کہیے گورنر صاحب سے یہ کہ آپ پلیز ذرا میجورٹی کی بات کرا کیجئے. لوگ بے تحاشا پریشانی میں مبتلا ہیں، اور یہ آرگومنٹ پیش کرنا فار اے اسمال مائنورٹی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. سر جس طریقے سے گورنر صاحب ایکسچینج ریٹ کو مینج کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ درست پالیسی ہے؟ پہلے 169 سے 152 پہ وہ لے کر گئے، اب 152 سے 174 پرائر ایکشن آئی ایم ایف کا میٹ کرنے کے لیے ہم روپے کو گرا رہے ہیں. یہ رائٹ اپروچ ہے؟ پاکستان کا مفاد اس میں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے $1.2 ارب مارکیٹ میں ڈالے ہیں. تو اگر اتنا بڑا اماؤنٹ آپ نے ڈالا ہے تو روپے کی قدر میں پھر بھی کیوں اتنی زیادہ تیزی سے کمی آ رہی ہے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور رفتار جو ہے گرنے کا وہ مہینے میں کم نہیں ہو رہا ہے. 4 سے 5 روپے ہر مہینے گر رہا ہے. اور اب جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں پتہ نہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اگر جا رہے ہیں تو خطرہ اس کا موجود ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے کہے گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے اور کم کریں، تقریباً اس کو 8 یا 9 ارب ڈالر پہ لے آئیں. تو اس کو لانے کے لیے آپ کو اور اپنے ہتھیار استعمال کرنے پڑیں گے. روپے کی قدر میں اور کمی آ سکتی ہے، سر سود میں اضافہ ہو سکتا ہے، ریگولیٹری ڈیوٹیز وغیرہ وغیرہ. شاید مل ملا کے آپ کو ہر ہتھیار استعمال کرنا پڑے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں. سر آپ نے کہا کہ 8.2 ارب ڈالر، یہی بولا آپ نے، 8.2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک بیچ چکا ہے مارکیٹ میں. 1.2 ارب ڈالر. 1.2 جی 1.2. سر یہ تو ابھی والا ریسنٹ فگر ہے 1.2 کا، تو جو اس سے پہلے بیچ چکے ہیں وہ 3 سالوں میں. جی اس میں یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ریزروز میں اضافہ ضرور ہوا. 17 ارب ڈالر تھے ریزروز جب پچھلا سال ختم ہوا تھا، اس کے برعکس 3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایس ڈی آرز ملے آئی ایم ایف سے 2.8 ارب ڈالر. ورنہ اور دیکھیے کہ اس کے باوجود پچھلے 3 ہفتے میں آپ کے ریزروز میں تقریباً $900 ملین کی کمی آئی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انٹرونشن کی وجہ سے ہے، مگر اگر آپ پچھلے 3 مہینے کا بیلنس آف پیمنٹ، توازن ادائیگی کو دیکھیے
تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کا اوور آل توازن ادائیگی جو تھا وہ ڈیفیسٹ میں چلے گیا ہے، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس پر کہیں ذکر نہیں ہو رہا ہے، نہ تو میڈیا میں نہ گورنمنٹ کے اسپوکسمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیوں ہمارا اوور آل توازن ادائیگی منفی ہو گیا ہے۔ یہ تو بے پناہ پریشانی کی بات ہے۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو میں کیوں گیا؟ اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ 3.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا 3 مہینے میں۔ آپ کا جو فائنینشل اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں تھا، مگر اتنا سرپلس نہیں تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کور کرے۔ فائنینشل اکاؤنٹ میں سرپلس کیوں کم ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے جو آپ کو پروجیکٹ لونز وغیرہ جو ملتے ہیں اس میں کمی آئی ہے نمایاں طور پر۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ البتہ ایک پازیٹیو چیز جو تھی کہ آپ 1 ارب ڈالر کے بانڈ فلوٹ کر پائے، اور کچھ ایک دو اور چیزیں ہیں جس کا میں ٹی وی پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اوور آل جو ہے وہ اثر آپ پر پڑا ہے نیگیٹو۔ آپ کے ریزروز تقریباً $900 ملین گرے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کو 2.8 ارب ڈالر کے ایس ڈی آرز آپ کو فری ملے آئی ایم ایف سے۔